اللہ 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 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، کل اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم ایک نئے باب کی ابتدا کر چکے تھے، اور وہ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرمہ فقد اتخذہم اربابا من دون اللہ، کہ جو آدمی علماء یا امراء کی اطاعت کرے ان چیزوں میں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، علماء اور امراء کی اطاعت کرتے ہوئے ان چیزوں کو وہ حرام کر دے اپنے اوپر، اور علماء اور امراء کی اطاعت اس حیثیت سے کرے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو ان کے کہنے کے مطابق حلال کر لے، تو گویا کہ اس نے ان علماء کو، ان امراء کو، یا جن کی بھی وہ اطاعت کر رہا ہے ان کو اللہ کے علاوہ اس نے اپنا رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ اس نے اپنا رب بنا لیا۔ اس باب کی مختصر شرح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کر چکے تھے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اب توحید کے لوازم کا ذکر کریں گے، کہ اگر کوئی آدمی توحید کا اقرار کرتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گواہی دینے والے ہیں، یہ دعویٰ اگر اس کا ہے تو اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی جانی ضروری ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو گویا وہ اپنی توحید کے اندر مکمل نہیں ہے، اپنی توحید کے اندر کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اور بسا اوقات وہ اس کا توحید ہی نہیں ہے، سرے سے اس کی توحید کی نفی ہو جائے گی، اس کی توحید کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا اپنے آپ کو موحد کہنا یا نہ کہنا دونوں کے دونوں برابر ہوگا، ہے نا؟ تو اب آئیے اس ابواب میں یا اس باب میں مقدمے کے طور پر جو باتیں ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ باب اور اس کے بعد جو باب کا ذکر ہوگا اس کے فوراً بعد یہ اللہ رب العالمین کے حق سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر شریعت بنانے کا حق کس کو ہے جی؟ شریعت سازی کا حق یہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ یہی بات بتانے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو اور اس کے بعد والے جو باب ہے اس کو قائم کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے تشریعی معاملات کے اندر تصرف کرنے والا ہے، وہ جیسے چاہے گا ویسا حکم دے گا، اور شریعت وہی چیز ہوگی جس کو اس نے شریعت کہا ہے، حکم
دین کے اندر صرف اسی کا چلے گا. انسان اس راستے کو اختیار کرنے کے اوپر بونڈ ہوگا جس راستے کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پسند کیا ہے، چاہے ہم کو وہ چیز اچھی لگے یا بری لگے. اگر صحیح دلیل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین میں چلنے کے لیے اس راستے کو مومنوں کے لیے اختیار کیا ہے، تو اس راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا. کیونکہ تشریع کا، شریعت سازی کا حق اگر دین میں کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو، چاہے وہ کتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کو شریعت سازی کا حق حاصل نہیں ہے. اور ہم کو اور آپ کو یہ بات پتا ہے جی کہ توحید کے لوازم میں سے، توحید کے لازمی چیزوں میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور اسی طریقے سے توحید کے لازمی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جو در حقیقت اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت ہے. جو در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت ہے. اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اصل میں کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا شخص اصل میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور اسی طریقے سے دین کا قیام، شریعت کا قیام، اسلام کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. اور اسی طریقے سے بندہ اس وقت تک مقام عبدیت تک یا عبدیت کے مقام تک، بندہ ہونے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے. اور کیسے کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا جبکہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو ہی نہیں مانے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے جی؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہم آپ کو بہت قابل احترام سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ہم کو قابل احترام سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو احترام کرنے کا کوئی مطلب ہوا؟ بولیے. بالکل نہیں ہوا. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو آپ نے یہ سنا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں؟ ہاں بولیے جی، کسی بھی مسلمان کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے؟ نہیں. بالکل نہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی پرکھ کب ہوتی ہے؟ اس دعوے کی حقیقت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ماننے کی باری آتی ہے. تو اس وقت کوئی کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، جس امام کو مانتے ہیں، ہمارے امام نے یہ نہیں کہا ہے، ہمارے امام کا یہ فتویٰ نہیں ہے، ہمارے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ نہیں ہے. تو اب بتائیے وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوا؟ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت وہ کرنے والا ہوتا تو چاہے دنیا میں کتنے بڑے آدمی کا قول ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے قول کو ٹھکرا دیتا، کہتا کہ نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، دوسرے کی بات قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں
یہ ان ابواب کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا. لہذا آپ لوگ خود بھی ان دروس کے اندر شرکت کیجئے پابندی کے ساتھ، اور اپنے خیش و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کیجئے کہ یہ توحید کے لوازم کا تذکرہ ہوگا. اب آئیے، جو آدمی اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے والا نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ بندے کے اوپر فریضہ عظمی ہے، سب سے بڑا فریضہ. اگر توحید کے بعد ہے نا کسی بندے کے اوپر نافذ ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس طرح کے دلائل کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. آیت کا الٹا معنی کیجئے جی. اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو گے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے سرے منہ بال کے برابر بھی انحراف کرنے والا آدمی مومن نہیں باقی رہتا، مومن باقی نہیں رہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور یہ چیز مطلق نہیں ہے، ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے، بس خالی دلائل کو یہاں پہ دیکھیے اور دلائل کے اوپر غور کیجیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 24. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں. یعنی اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو اس کام کے کرنے میں جلد بازی کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے پکار کا جواب دو. یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس کام کو انجام دو، اس سے پھر دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہ کرو. ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے جو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی، ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے جو ہمارے مفید مطلب بات ہوگی. اگر ایسا کرتے ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ اطاعت و فرما برداری بندے کے ایمان کے لیے مطلق طور پہ اللہ رب العالمین نے شرط قرار دیا ہے جی. یعنی کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کلی طور پہ انکار کرے. اگر انکار کر دے کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لیکن ہم مومن رہیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت ہے، 36. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی بھی مومن مرد کے لیے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اذا قضى امرا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب اس کے بعد ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی معاملے میں فیصلہ دے دیا تو اب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایسا کر دیتے، یہ کر دیتے، کچھ گنجائش نکال دیتے، یہ معاملہ ہمارے اوپر بہت سخت لگ رہا ہے، کچھ دیکھیے آسان کر دیجئے، یہ سب کہنے کا حق کسی کو باقی نہیں ہے. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. اس کے بعد کہا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا،
وہ کھلی ہوئی گمراہی میں بھٹک جائے گا، ایسی گمراہی میں بھٹکے گا کہ وہاں سے واپس آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ اپنے اختلافی معاملات میں، اپنے نزاعی مسائل میں، ان معاملات کے اندر جس میں جھگڑا ہو رہا ہے، جس میں اختلاف ہو رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ لوگ آپ کو سرپنچ نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور صرف فیصلہ کروا لیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک اس فیصلے کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہیں کر لیتے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چلو مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سمجھ جاتے ہیں، ماننا نہیں ماننا یہ تو اپنے بات کی چیز ہے، دیکھیں گے، ارے پتہ تو لگاؤ کہ دین کا کیا معاملہ ہے، ماننا نہیں ماننا تو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں چلے گا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، کہ جب تک اس فیصلے کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ نہ کر لیں، اس کے اوپر عمل نہ کر لیں، اس کو برت نہ لیں، تب تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، کوئی سوال ہے کسی کا؟ تب تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی جناب محمد اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مومن کے نزدیک جی اصل اطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آدمی یہ اطاعت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے دنیا کے اندر، وہی آدمی محمود ہے، وہی آدمی پسندیدہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے وہ آدمی ناپسندیدہ ہے، وہ آدمی مذموم ہے، اس کی حرکت ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو بات آ گئی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اب آئیے امراء کی اطاعت۔ امراء جو امیر ہیں، بادشاہ ہیں، اولی الامر ہیں، چاہے کوئی بھی ہوں، ماں باپ ہیں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ کہا کہ ان کی اطاعت کی دو قسمیں ہیں جی، اولی الامر کی اطاعت کی یا امراء کی اطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اللہ رب العالمین کے معصیت کے علاوہ کے کاموں میں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ اگر اس بات کا حکم دیں جس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہے ابھی آپ کے سامنے وہ بات آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر شریعت کسی چیز پہ خاموش ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے اس مسئلے میں، لیکن اولی الامر جو ہے غور فکر کر کے سوچ کر کے ہمارے اور آپ کی زندگی میں اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے، تو اس فیصلے کو ماننا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جانے والا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ جانے والا وہ بائیں طرف سے جائے گا اور آنے والا وہ دائیں طرف سے آئے گا، کیا یہ شریعت کا فیصلہ ہے کیا؟ بولیے جی۔ نہیں ٹریفک کا جو رول ہے نہیں سڑک کے اوپر چلنے کا، لال بتی دیکھ کے رک جاؤ، ہری بتی دیکھ کر کے جاؤ، کہیں شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کہیں گے کہ یہ مسئلہ مسکوت عنہ، شریعت اس مسئلے سے خاموش ہے، اس نے کوئی رہنمائی اس مسئلے میں نہ کی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، من جملہ طور پہ شریعت کی رہنمائی ہے۔ کیا ہے رہنمائی؟ اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
جان بوجھ کر کے اپنے جان کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر ان سگنلوں کو ختم کر دیا جائے اور ان راستوں کو کا جو سسٹم ہے اس کو ہٹا دیا جائے, کہا جائے جو جہاں سے آئے آ سکتا ہے, جو جہاں سے جائے جا سکتا ہے, کتنا ایکسیڈنٹ ہوگا جی ایک دن میں؟ لوگوں کی جانیں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ ہاں, ہزاروں لوگوں کی جانیں جائیں گی. مطلب اتنے تمام جتن کرنے کے باوجود بھی کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں. اور جب ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے تب اس کا اور گراف اوپر چلا جائے گا. لہذا اگر کوئی آدمی شریعت کی نگاہ میں لال بتی کراس کر کے گاڑی چلا کے نکل جاتا ہے, وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. جی ہوگا. جی وہ گنہگار ہوگا. کیوں گنہگار ہوگا؟ اس نے جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا. جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا. اس سے پہلے رول اس کا رول جو الامر کی جی اولی الامر کی جو اولو الامر نے جو رول بنایا اس کو نہیں مانا. ہاں, اولی الامر کی پیروی نہیں. نافرمانی اس نے کی. اولی الامر کی نافرمانی اس نے کی. تو کوئی آدمی کہے گا ہم نے اولی الامر کی نافرمانی کی ہے, یہ کہاں ہے جی؟ شریعت میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ کہیے گا بھائی شریعت اس چیز سے خاموش ہے, لیکن اس میں ہمارے اور آپ کا مصلحت ہے پوشیدہ. میری اور آپ کی مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہے. لہذا اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اولی الامر کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر ہم کو گناہ ملے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ مسکوت عنہ, شریعت جس چیز سے خاموش ہے اس چیز کو اگر اولی الامر کرنے کا حکم دے تو اس میں بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. کہتے ہیں کہ یہ اطاعت و فرما برداری بندے کا, اس کا تعلق جو ہے وہ بندے کے دین اور اس کے تقوی سے اور اس کے ایمان سے ہے جی. کہ آدمی اپنے مسلم امیر کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے ان چیزوں میں جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کا امیر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم نمازوں کو جماعت سے ادا کرو. کیا کرو؟ نمازوں کو جماعت سے ادا کرو. اب اگر کوئی آدمی نماز کو جماعت سے ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی آدمی اگر نماز کو اولی الامر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہے گا. اب کوئی آدمی اگر اس کے اوپر اطاعت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کا ثواب ملے گا, پہلا ثواب. اس کے بعد نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا بھی ثواب اضافی طور پر اس میں ملے گا کہ اس نے اولی الامر کی اطاعت کی. یہی مطلب ہوا نا کہ اگر اولی الامر کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے, تو اگر ثواب نہیں ملے گا تو اولی الامر کی اطاعت کو جوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی, سب کو سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. کوئی آدمی یہ کہے آپ کو, یعنی خلاصے کے طور پہ سمجھیے, کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو اللہ نے تو حکم دیا ہی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنی ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نماز جماعت سے پڑھنی ہے. اب یہ امیر بھی ہم کو یہ کہہ رہا ہے تو یہ امیر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر ہم ملک میں بادشاہی دے تو نماز قائم کریں گے. ہاں مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ہاں جی, اور کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ اور کوئی دلیل نہیں. سوال نہیں سمجھے آپ لوگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو اگر واجب کر دیا ہے تو پھر امیر کو کا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھنا واجب ہے نہیں ہے؟ فرض ہے کہ نہیں ہے سب کے اوپر؟ جی فرض ہے.
پھر امیر حکم کیوں دے رہا ہے ایکسٹرا طور پہ کہ تم بھی پڑھو؟ امیر کی ذمہ داری کہ اسلام کو لاگو کرے. اس کی دلیل کیا ہے یہ ہم پوچھ رہے ہیں. وہ آیت ہے نا کہ اگر ہم انہیں بادشاہی دیں تو زمین میں نماز کو قائم کریں. کیا آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آتی ہے مفیس؟ اگر ہم انہیں بادشاہت دیں تو وہ زمین میں نماز قائم کریں. نہیں سمجھ میں آ رہی آواز. ہاں جی کوئی اور بولے. مرو اولادکم بالصلاۃ، کس نے کہا؟ کس کو کہا؟ گھر کا امیر کون ہے جی؟ بال بچوں کے اوپر امیر کون ہے پہلے؟ والدین. ماں باپ ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، ماں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں دیا؟ مرو اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو کس بات کا؟ بالصلاۃ، نماز کا. وہم ابناء السبع، 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو. اب اگر کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا تم 7 سال کے اب ہو گئے ہو، یا بیٹی تم 7 سال کے ہو گئے ہو، اب نماز پڑھو. اب وہ بچہ یا بچی پڑھتی ہے نماز پہلے یہ سمجھ کے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی یہ چیز پسند ہے اس لیے وہ حکم دے رہے ہیں. تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. ملے گا نہیں ملے گا جی؟ جی یہ تمہید بنا رہے ہیں ابھی، کیونکہ آگے چل کر کے یہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں آئیں گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. معتزلہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ امیر کی اطاعت آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو خوارج ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ارے اللہ رسول نے کتاب و سنت میں سب بتا دیا ہے، پھر امیر کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے امیر کو، یہ اطاعت، یہ طاقت، یہ پاور اس کو دیا ہے کہ وہ شریعت کے کاموں کا حکم کرے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہیے گا یہ دلیل ہے دیکھو. نماز کی فرضیت کا کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. باوجود اس کے ماں باپ کو کہا گیا اپنے بچے کو حکم دو. اور جب 7 سال کے بچے کو حکم دینے کے لیے کہا گیا، اب 20 سال کا کسی کا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا تو وہ حکم دے گا نہیں دے گا جی؟ جی دے گا. کیا دے گا؟ پٹائی کرے گا اس کی اگر نہیں پڑھتا ہے تو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو. یہ حکم ہے. تو یہ امیر کا مقام ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر. امیر کو اللہ رب العالمین نے کتنا پاور دیا ہے، اس پاور کا اندازہ آپ اس حدیث سے یا اس معاملے سے لگا سکتے ہیں. تو کہا کہ اگر امیر ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور کوئی آدمی اس کو انجام دیتا ہے تو اس کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا، اس عمل کے کرنے کا، اور امیر کی اطاعت و فرما برداری کا ثواب اللہ رب العالمین الگ سے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر کی اطاعت جو کر رہا ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے. امیر کی اطاعت کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہی کہا ہے. اور یہاں پہ امیر کی اطاعت بھی کسی سیاسی معاملے کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ خلفشار ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. اختلاف کو روکنے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل دین ہے. یہاں پہ امیر کا اطاعت کرنا اصل دین ہے. اختلاف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا وہ بات کی چیز ہے. آپ مومن رہیے گا یا نہیں رہیے گا پہلے وہ سوچئے. امیر کی اطاعت کی ان چیزوں میں اب اس میں تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہو گیا کل کے درس میں آپ کے سامنے پھر اس کی وضاحت کی جائے گی. ہاں جی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. چلیں اب کل سے
ہمارا پروگرام ہے 1 ہفتے تک. تو اب دیکھتے ہیں، اب کل کا دن ٹیسٹ کریں گے. اگر 8 بجے 8:30 بجے تک ہم کو پروگرام ہے، 5:30 سے 8:30 تک مسلسل درس میں رہنا ہے. تو اب اگر اس کے بعد طاقت قوت رہی تو ہم درس میں آئیں گے، خبر کریں گے اسی وقت. اور اگر کوئی میسج نہیں آیا تو یہ سمجھیے گا کہ کلاس ہے، اور اگر کلاس نہیں ہوا تو گروپ میں ہم میسج آپ کو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کوشش کریں گے کہ ناغہ نہ کریں، کیونکہ ناغہ کرنے سے پھر بہت لمبا ناغہ ہوگا، پھر اس کے بعد بقرعید کا بھی ناغہ ہوگا. تو اسی لیے کوشش ہماری بھرپور رہے گی. لیکن اب اس کے بعد بھی نہیں سکے اگر، کیونکہ 5:30 سے لے کر کے 8:30 بجے تک پروگرام ہے مسلسل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. 1 ہفتہ 22 تاریخ سے لے کر کے 28 تاریخ تک لمبا ناغہ ہوگا. دیکھیں گے، اگر پورا کلاس نہیں بھی لے سکے تو 20 منٹ لیں گے، 25 منٹ لیں گے، کبھی 15 منٹ لیں گے، لیکن لیں گے انشاءاللہ. یہ نیت ہے ہماری، باقی اللہ مالک ہے. کل پتہ کریں گے، کل بتائیں گے. پھر چلیے، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہاں جی. نہیں ہے کوئی سوال؟ کوئی درمیان میں میسج کر رہے تھے کوئی صاحب. کیا میسج ہے جی؟ مفیس پڑھیے تھوڑا. ہاں یہ سوال ہے جی. دیکھیے، اگر کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے اور اگر اللہ کے بندے اس کی بات نہیں مان رہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک اللہ اس سے راضی نہیں ہوا، اس لیے مخلوق اس کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ بولیے، جواب دیجیے اس سوال کا. اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عمل کر رہا ہے لیکن مخلوق اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش نہیں ہے؟ نہیں. بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. انبیاء سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں ہے؟ جی. اس کے باوجود بھی کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوا. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے برگزیدہ نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والا کون ہے؟ ایک آدمی صرف. فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کے قوم میں سے. باقی ان کا بال بچہ اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تو مومن تھے ہی، لیکن قوم والوں میں جن کی طرف وہ دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، فآمن لہ لوط، قرآن کہتا ہے ایک آدمی ایمان لائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے یا نہیں تھے؟ جی. خلیل اللہ ہے یا نہیں ہے جی حضرت ابراہیم؟ جی. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے بھی یہ چیزیں کرتا ہے، لیکن عام طور پہ اللہ رب العالمین اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں میں ڈال دیتا ہے. یہ حدیث ہے. اور اگر لوگ اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بغض و عداوت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے لیے. اس کے اوپر وہ صبر کرے، اس کا ثواب ملے گا اس کا. لیکن یہ مطلق طور پہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے برگزیدہ نبی ہیں، 950 سال تک دعوت دیا، بیٹا ہی نہیں مانا بات. ایک بیٹا نہیں مانا، بیوی نہیں مانی. ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی ان کی بات. چلیں، اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ